الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وعلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات محمد. میری آواز میرا خیال ہے کہ سب تک پہنچ نہیں رہی ہے، تھوڑا سا اسے بہتر کریں تاکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے حضرات ان تک آواز میری آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ اطمینان ہے آپ لوگوں کو؟ صلوات پڑھتے رہے محمد والے محمد. دو صلوات پڑھے محمد والے محمد. آج میری یہ 5ویں تقریر غالباً جو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کچھ باتیں آپ تک پہنچا دوں. ابھی تک میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا ہے، اور صرف اس لیے نہیں کیا ہے کہ ہماری درسگاہ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ ایڈمیشن لیتے ہی اس کے ہاتھوں میں اگر ہم 10ویں جماعت کی کتاب پکڑا دیں تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ ابھی تو اسے ABCD یا الف با ہے یا ہندی کا آ کا، پہلے اسے یہ سب پڑھایا جائے. آہستہ آہستہ جب اس کی شناخت ہو جائے گی تو خود بخود اس کا کلاس بڑھتا رہے گا. اور علم کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں جاتا ہے وہاں وسعت پیدا کرتا ہے، وہاں اپنی جگہ بناتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے کلام کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو ان پڑھ ہوتے ہیں ان کا بات کرنے کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگ زور دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ صرف نعرہ دینے سے کوئی نہیں بڑھتا ہے، پڑھانے سے بڑھتا ہے. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں مسلسل کہ ان سب باتوں کو آپ تک پہنچایا جائے. اور یہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی کچھ فائدہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں جو والدین اپنی باتیں بچوں کو نہیں منوا پاتے وہ یہ ممبر
ہے جہاں سے ہر باتیں پر سے عذاب پہ آنے والا مان جاتا ہے، لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ممبر سے وہی بولا جائے جس کو دل بھی تسلیم کرے اور ذہن بھی تسلیم کرے۔ زبردستی کسی کو یہاں سے بڑھایا نہیں جا سکتا اور چاہ کر بھی کسی کو یہاں سے گھٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ یاد رکھے، دو چار باتیں آپ سے مجھے کرنی ہے، اور جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے لیے باقاعدہ میرے پاس تقریباً 250 کتب موجود ہیں جن کے ذریعے سے میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم کوئی خیالی باتیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ جو باتیں کتاب میں ہوں وہی پڑھی جائے اور وہی باتیں سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ نہ ہمارا مذہب خیالی ہے اور نہ ہم خیالی لوگ ہیں، لہذا جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں باقاعدہ دلیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، حقیقت یہ ہے بہت سے لوگوں کو اذان سے پرہیز ہے۔ اذان میں پہلا ورڈ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں انہیں اس سے پرہیز ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر؟ تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ اکبر کسی کو ہضم ہوتا ہے اور کسی کو ہضم نہیں ہوتا ہے، اس لیے۔ اور ہم نے دیکھا ہے تقریباً شیعہ سنی کتابوں میں جو روایت اہل سنت کی کتابوں میں ہے وہی روایت شیعہ کی کتابوں میں ہے۔ نہیں، یہ تو جو میں نے ورڈ یوز کیا ہے شیعہ سنی، یہ تو میں نے غلط کہہ دیا ہے۔ اصلاً یہ ورڈ ہمیں استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو شیعہ ہے وہی سنی ہے اور جو سنی ہے وہی شیعہ ہے۔ توجہ کریں، اب دیکھیے بات آہستہ ہو تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کا مفہوم ہلکا ہے۔ مراجع کرام نے ہمارے کیوں کہا ہے، اسی ذیل میں میں بات کر رہا ہوں، کیا کہا ہے کہ شیعہ سنی اسی طرح ہے جیسے جسم میں دو آنکھیں۔ بات سمجھ جا رہی تو بولتے رہیے گا۔ جیسے دو آنکھیں، اگر ایک کو کم کر دیا جائے، ایک کو کم کر دیا جائے تو انسان میں نقص آ جائے گا۔ اسی طرح شیعہ اور سنی کو اگر ہم الگ الگ کر دیں تو نقص آ جائے گا۔ اور آپ دیکھیں شیعہ سنی میں کہیں بھی بغض، حسد، فساد نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنا گھر چلانے کا ذریعہ بنا لیا، کچھ لوگوں نے اپنا کاروبار چلانے کے لیے بنا لیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کائنات جب سے ہے اور جب تک رہے گی، جملہ میں پڑھ رہا ہوں، دیکھو آپ کس طرح سے سنتے ہیں، اور یہ آج آپ کا بھی امتحان ہے۔ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی، حضرت ختمی مرتبت سے بڑا نہ کوئی شیعہ تھا اور نہ کوئی شیعہ ہوگا۔ توجہ کریں، کوئی نہیں، مجھے جملہ کہنا چاہیے تھا۔ لوگ یوں کہہ کے بانٹتے ہیں کہ علی کے چاہنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، توجہ، اور نبی کے چاہنے والے کو سنی کہتے ہیں۔ دیکھیے نبی کیا کہتے ہیں؟ انا وعلی من نور واحد،
جو علی ہے وہی نبی ہے، اور جو نبی ہے وہی علی ہے۔ تو ان بانٹنے والوں کو ہمیں جواب دینا ہے۔ اگر تم اس طرح بانٹتے ہو تو نبی سے بڑا علی کا محب لا کے ہمیں دکھاؤ، نبی سے بڑا علی کا چاہنے والا ہمیں لا کے دکھاؤ۔ یا پھر یہ جملہ میں پلٹ کے کہتا ہوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی کو ماننے کا نام سنیت ہے تو علی سے بڑا نبی کا چاہنے والا لا کر صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ علماء یہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ان بانٹنے والوں کو جواب دو، انہیں بتاؤ اس پوری کائنات میں نہ کوئی شیعہ ہے اور نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے اور نہ کوئی سنی ہے، بس دو ہی طرح کے لوگ اس زمین پر پائے جاتے ہیں۔ توجہ کریں، دو ہی طرح کے لوگ اس زمین پر پائے جاتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں محب رسول، توجہ کریں آپ، توجہ کریں، جو نبی کا چاہنے والا ہے اسے کہتے ہیں محب رسول، اور دوسرے کو کہتے ہیں دشمن رسول۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر ہے۔ یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے کہ فلاں شیعہ ہے فلاں سنی ہے۔ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کہ کوئی اہل سنت والجماعت کا کھڑا ہو کر کہے کہ ہم علی کو نہیں مانتے، مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ ہر جگہ میں نے دیکھا ہے، تقریریں میں نے سنی ہے، وہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں حضرت علی کو خلیفہ مانتے ہیں۔ بھائی توجہ کریں آپ، اور آپ ذرا سا دیکھیں تو صحیح ہے، ذرا غور تو کریں، کچھ تفرقے بازوں نے توجہ اس طرح سے ہمیں تاریخ میں الجھا رکھا ہے، اس طرح سے شیطانیت کی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ توجہ کریں بھائی، ابلیس کا کام یہی تو ہے، توجہ ہے، دو لوگوں میں، دو بھائیوں میں فساد کرانا، توجہ، تاکہ دونوں بٹ جائیں، توجہ۔ لیکن ہم بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، اے صورتیں بنا کر، اے ابلیس کی حرکت کرنے والوں، تم یہ چاہتے ہو کہ شیعہ سنی بٹ جائیں گے؟ نہیں، جہاں بھی وقت پڑا شیعہ ہو کر ہم یہ کہہ رہے ہیں سنی کی مدد کے لیے ڈٹ جائیں گے، جہاں بھی وقت پڑے گا، جہاں بھی وقت پڑے گا۔ اور ہمارے آیت اللہ خامنائی نے باقاعدہ یہ بتا دیا کہ تمہارا خیال اور ہے، تمہاری فکر اور ہے، ہماری فکر اور ہے۔ تمہیں معلوم ہے، اب میں ذرا سا آگے بڑھتا ہوں، بتاؤ شیعہ اور سنی دونوں کو بٹھاؤ، پوچھو ان سے کیا تمہارا خدا الگ الگ ہے؟ دونوں یہی کہیں گے لا الہ۔ بولتے رہیے، ذرا سا دیکھیے، اہم گفتگو ہے، اور اس کو ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا۔ شیعہ سنی کو جمع کرو اور ان سے پوچھو کیا تمہارا رسول الگ الگ ہے؟ دونوں کا ایک ہی کلمہ ہوگا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ذرا سا غور کریں، میں کہیں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں۔ اب دونوں سے پوچھیں کیا تمہارا قرآن الگ الگ ہے؟ بہت سے ابلیس کی اولادوں نے
یہ کوشش کی ہے، وہ کہتے ہیں شیعہ کا قرآن 40 پاروں کا ہے، بہت سے یہی کہتے ہیں نا کہ شیعوں کا قرآن 40 پاروں کا ہے اور سنیوں کا 30 پاروں کا ہے۔ میرے گھر میں، لائبریری میں، مسجد میں، ممبر پر، عزا خانے میں شیعوں کا بھی قرآن لایا جائے اور سنیوں کا بھی قرآن لایا جائے۔ توجہ کریں آپ، دونوں کا قرآن لایا جائے، ایک بھی نقطہ، بلکہ میں یہ کہوں گا جو نقطہ ادھر کے قرآن میں ہے وہی نقطہ ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، صرف فکر کا فرق ہے، نظریے کا فرق ہے۔ آپ ذرا مثال میں دے دوں، ایک شخص وہ ہے جس کی 2 اولادیں ہوں، 2 اولادیں ہوں، اگر ان میں نظریے کا فرق ہو تو کیا ولدیت بدل جائے گی؟ ذرا سا آپ بیدار ہو جائیں، اگر نظریے کا فرق ہو تو کیا ولدیت بدل جائے گی؟ کیا نہیں مولانا؟ ولدیت رہے گی، نظریہ بدلے گا۔ توجہ کریں آپ، ولدیت رہے گی، نظریہ بدلے گا۔ توجہ کریں تو ان حاسدوں سے کہہ دو تمہارے فساد پھیلانے کی وجہ سے جس طرح ایک باپ کے 2 بیٹوں میں اختلاف ہونے سے ولدیت نہیں بدلتی، اسی طرح تمہارے پھیلائے ہوئے اختلاف سے ہمارا ایمان نہیں بدلے گا۔ مل کے نعرہ لگاؤ، مل کے نعرہ لگاؤ۔ نہیں، جو آپ نعرہ لگا رہے، دیکھیں ہاں میرا کام ہے بتانا، میری غلطی یہ ہے کہ پہلے مجلس سے میں نے آپ کو نہیں بتایا نعرہ لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں علی نے بتایا ہے۔ نعرہ لگانے کا طریقہ بھی دیکھیے، لوگوں نے نعرے کو بھی بانٹ دیا ہے۔ توجہ کریں آپ، نعرے کو بھی بانٹ دیا ہے، لیکن نعرہ صحیح کیا ہے؟ ارے کلمہ پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا صحیح نعرہ کیا ہے۔ اللہ مل کے بولیے، ہاں یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ نعرے تکبیر جب لگاتے ہیں تو وہ طاقت نہیں استعمال کرتے۔ دیکھیے نظریہ کیا کیا ابلیس کا کام ہے، وہ طرح طرح کے سے بہکاتا ہے، ہر طریقے سے وہ وار کرتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہوگا ابلیس کسی بھی شکل میں آتا ہے، اور آپ کو بہکانے کے لیے جب وہ آتا ہے نا، فرسٹ کلاس کی داڑھی رکھ کے آتا ہے، ہم سے زیادہ سرما لگاتا ہے، ہم سے زیادہ کنگھا کر کے آتا ہے، ہم سے بہترین پیجامے کا استعمال کرتا ہے۔ توجہ کریں، لیکن ہم یہ بتائے ابلیس کو کہ ہم تم یہ بات یاد رکھنا، ہم نے جناب حاجرہ کے چوکھٹ کی قسم کھائی ہے، اس لیے کہ ہم حاجرہ والے ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو واقعاً آپ مجھے یاد کریں گے، ہم حاجرہ والے ہیں، لہذا ہمیں ابلیس کی پہچان ہے۔ اگر حاجرہ والے نہ ہوتے، کسی ہجرت والے ہوتے، ایک سلام محمد والے محمد پر پوری توجہ سے سنیے گا۔ ہم کسی کے بہکانے میں نہیں آنے والے ہیں، توجہ کریں آپ،
ہم کسی کے بہکاوے میں، اور اصل امتی وہی ہے جو بہکاوے میں نہ آئے. اصل امتی وہی ہے جو کسی کے بہکاوے میں نہ. بہکانے کا طریقہ آج کل دیکھیں آپ کس طرح سے اور رنگ بدل بدل کے بہکایا جا رہا ہے. اب تو اسٹوڈیو کے ذریعے سے بہکایا جا رہا ہے. شیطان بڑا چلاک ہے، فیس بک کے ذریعے سے بہکا رہا ہے. فیس بک کے ذریعے سے بہکا رہا ہے. ہر طریقے سے وہ ہمیں بہکانا چاہ رہا ہے. اختلاف یہاں تک ڈالنا چاہتا ہے او فلاں فلاں کے داماد تھے. نہیں آپ ایسے خاموش رہیں گے تو میں تقریر، اس لیے کہ اہم مسئلے پر ذرا ٹھہر کے گفتگو کی جاتی ہے. نہیں میں ایک جملہ کہہ دوں، اس لیے کہ آج میرے بھائی نے ایک سوال مجھ سے کیا کہ نماز کی فضیلت کیا ہے. نماز کی، بھائی آپ نے بہتر سوال کیا تھا. بالکل اس کو سوال کہتے ہیں. توجہ ہے، سوال یہ کیا کہ نماز کی فضیلت کیا ہے. نوجوانوں ذرا اپنے آپ کو بلند کرو، اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو آمادہ کرو پھڑکنے کے لیے. میں جواب دینے جا رہا ہوں. نماز کی اس سے بڑی کوئی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اسے علی نے پڑھا. ایک سلوات بھلے محمد والے محمد پر کوئی فضیلت. ایک اور سلوات پڑھے محمد والے محمد. ہاں اب مجھے ایک سوال کرنے کا موقع مل گیا. آپ نے نعرہ بھی لگایا، سلوات بھی پڑھی. کیوں؟ آپ نے کیوں نعرہ لگایا، کیوں سلوات پڑھی؟ آپ یہی کہیں گے علی کا نام آیا اس لیے. علی کا نام ہے، کیوں علی کا نام آیا تو آپ نے سلوات کیوں پڑھی؟ بھائی نام آیا تو آیا. کا کمال کرتے ہیں مولانا. ہماری پہچان علی ہے، ہمارا شجرہ علی ہے، ہماری منزل علی ہے، ہمارا رہبر علی ہے، ہمارا پیشوا علی ہے، ہمارا امام علی ہے. میں نے کہا اچھا مجھے نہیں معلوم تھا، آپ نے بتایا. تو پھر یہ بتاؤ علی سے محبت کیوں کرتے ہو؟ توجہ کرے. دعوے دار جو ہوتا ہے، بلکہ میں لفظ بدلتا ہوں، علی کو آپ نے معشوق بنایا، خود کو عاشق بنایا. دنیا میں بڑی لوگ محبتیں کرتے ہیں، ہے نا نوجوانوں؟ یہ جملہ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا. بڑی محبت کرتے ہیں، تم کہو تو چاند تارے توڑ لائے، تم کہو تو گھر چھوڑ دے، ہے تم کہو. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں تم کہو تو جان دے دے. ہے یعنی ہر صورت وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ میں آپ کا عاشق ہوں. تجھے اپنے معشوق کو منانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا، مگر میرا معشوق راضی ہو جائے. میرا معشوق راضی ہو جائے. ہر وہ کام کریں گے. کیا خیال ہے علی والو؟ نہیں بیٹھ گئے تم، خاموش ہو گئے. میرا سوال ہی ایسا تھا، اپنے معشوق کی کہ ہر عمل کو عاشق اپنا عمل بناتا ہے. اب بتاؤ مجھے دنیا والوں، علی کا اس سے بڑا کوئی عمل ہے
کہ مصلی عبادت پہ جا کر کہہ رہا ہے اللہ ایک اور سلوات بولے محمد والے محمد، اس سے بڑا کوئی ایک سوال اور پیدا ہو گیا، اس کو میں کامل کرتا چلوں، اس لیے کہ مجلس سے سننے والے نا انہیں جاہل نہ سمجھنا ہے، مجلس سے سننے والے جاہل نہیں ہوتے ہیں، مگر مجلس سے سننے والے یہاں جو سنایا جاتا ہے آپ نہ بھی سننا چاہے تو آپ کو سننی پڑتی ہے، بہرحال نہیں آپ ہے ہی نہیں مجلس میں، آپ مجلس میں ہے ہی نہیں، سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور مجلس میں آنے کا یہی تو فائدہ ہے۔ آئیے میں جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں، نبی کریم فرماتے ہیں، سلوات نہیں پڑھیں گے آپ؟ قسم خدا کی اللہ نے نبی سے بڑا کوئی تحفہ ہمیں دیا ہی نہیں ہے، اور جب اتنا بڑا تحفہ ہمیں ملا ہے اور اس کا نام آئے اور سلوات نہ ہو، ایک اور سلوات ہے محمد والے۔ اور اس مسئلے میں بھی ہم نے دیکھا کہ شیعوں کے ہاں مجلسوں میں سلوات کہتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی درود کہتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی درود کہتے ہیں، مقصد دونوں کا ایک ہوتا ہے، بس صرف ایک بات تھوڑی سی آگے بڑھ جاتی ہے، نہیں وہ بھی احترام ہے، بس وہ درود کے ساتھ شریف لگا دیتے ہیں۔ نہیں یہ درود کی فضیلت بڑھانے کے لیے، یہ درود کی فضیلت بڑھانے کے لیے۔ اب میرے پاس وقت تو اتنا ہے نہیں کہ میں کہنے لگوں آپ کا وقت برباد کروں، اجمیر شریف، کلیر شریف، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا۔ یہ لفظ ادباً استعمال ہوتا ہے، ادباً استعمال ہوتا ہے، اب آپ چاہے جیسے سنیں، میں آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں، ادباً استعمال ہوتا ہے، توجہ، ادباً استعمال ہوتا ہے کسی کی شرافت کو ثابت کرنے کے لیے۔ ہاں بھائی حق ہے، کوئی شریف ہے تو اسے شرف کہا جائے گا، لیکن یہ جتنے بھی شریف ہیں آپ کے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی شرافت کو دیکھا تو آپ نے کہا شریف، لیکن اللہ نے کسی کی شرافت کی قسم کھا کر کہا نجف شریف نہیں ہے، نجف اشرف ہے۔ مل کے ہاتھ بلند کر کے بولیے یا رسول اللہ۔ کوئی فرق نہیں ہے، جو قرآن ہمارے اہل سنت بھائی پڑھتے ہیں وہی قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں۔ توجہ، جو قرآن آپ جب کو یقین نہیں ہو رہا ہے یا تو قرآن آپ پڑھتے نہیں ہیں، یقین اسی کو نہیں ہوگا جو پڑھتا نہیں ہے، اس لیے بہت سے لوگ سمجھتے ہم نے پڑھا نہیں ہے اس لیے یہ ہے ہی نہیں، بھائی پڑھتے تو قریب آتے
پڑھتے تو قریب آتے تو گواہی دیتے نا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں, اللہ ہے ہی نہیں, اللہ ہے ہی نہیں. اسی طرح ایک اور منزل پر آ کے کہتے ہیں کہ کہاں ہے دکھاؤ نظر نہیں آتا. یہی بات ہے نا, جو قریب نہیں آئے گا. وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو, قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو. میں نے بھی مدرسے میں وقت نہیں گزارا ہے. قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو, یہ دوریاں تو فقط فاصلے بڑھاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اب آج کے بعد یہ مسئلہ تو نہیں چھڑے گا نا, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ممبر سے, شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. اصل میں نے کہا تھا نا, مولوی صاحب کے گھر کی روٹی جب نہیں چلتی, جمعرات کو مزار کی اگربتیاں بیچ کر جب کام نہیں چل پاتا تو دو بھائیوں میں لڑانے کی سازش کی ایک بات اگر میں کہوں, ایک بات اگر حق نہ کہو, مجھے حق کی قسم ہے, جو بھی کہوں گا حق کہوں گا. جو بھی کہوں گا حق کہوں گا. اور جو شیعہ سنی مل کے کہتے ہیں نا علی حق, یہ حق نے حق علی کو کہا ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم کسی اور کو اس فہرست میں شامل کر لیں. حق ہوتا ہے. دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہے, دیکھیں ایک ہے لفظ حرام, ایک ہے حلال, ہے نا. ہمارے چاہنے سے دونوں ایک تو نہیں ہوگا, ہمارے چاہنے سے دونوں ایک تو ہوگا نہیں. یہ مولوی کی کیا اوقات کہ حلال کو حرام کر دے, حرام کو حلال کر دے. توجہ ہے. اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے. یہ گوہل, اس موضوع کا نام گوہل ہے نا, اور یہ مینڈر میں ہے. مینڈر کہاں ہے؟ جموں میں ہے. اس پورے جموں سے میں مخاطب ہوں, ایک ایک فرد سے میں مخاطب ہوں, اور سب کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی, اور جہاں نہیں پہنچ رہی ہوگی وہ پہنچا دی جائے گی. میں آج ایک اعلان کرنے لگا ہوں اس ممبر سے, الزام ہے یہ ہم پر کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. یہ الزام ہے ہم پر کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. ہمیں لعنتی ہے وہ, لعنتی ہے وہ جو صحابہ کو نہیں مانتا. میں بات کہنے لگا ہوں, یہ میں نے چیلنج نہیں کیا, دعویٰ نہیں کیا ہے. اس پہ اللہ کی لعنت, اس پر رسول کی لعنت, میرے خوبصورت مجمع کی لعنت. نہیں ایک جملہ اور سنو, اس پہ لعنت کی لعنت. دیکھیے ہمارا مزاج ہی یہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ بات وہی ہوتی ہے, بس لفظیں ہماری ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ شیعوں والی تقریر ہے. نہیں بھائی, ہمیں جو تقریر شیعوں کے لیے وہی سنیوں کے لیے. یہ بتائیے جب نبی نے غدیر میں تقریر کی کیا فرق کیا تھا؟ یہ شیعوں کے لیے ہے, یہ سنیوں کے لیے. نبی نے کہا تھا من کنتو مولا,
نہیں نعرہ آنا چاہیے. کہا تھا کچھ کہا تھا بھائی سورہ ہم شیعوں کے لیے بھی ہے سنیوں کے لیے بھی ہے, اہدنا الصراط المستقیم شیعوں کے لیے بھی ہے سنیوں کے لیے بھی ہے. اب بیچ میں کوئی حرکت کر جائے, کوئی حرکت کر جائے, مثلا میں آپ نے مجھے بلایا کہ مولوی صاحب تھوڑا پڑھے لکھے ہیں لہذا ان کو اپنے ہاں مجھے مجلس پڑھوانی ہے, میرا کیا حق بنتا ہے؟ میرا کیا حق بنتا ہے؟ امانت کو آپ تک صحیح سلامت پہنچاؤں. اور جب آپ امانت کو آپ تک صحیح سلامت پہنچاؤں گا تو ہی آپ مجھے امین کہیں گے. اگر میں درمیان میں کچھ گڑبڑی کر گیا, اگر میں درمیان میں کوئی حرکت کر گیا, یہ گولڈ نہیں, یہ مینڈر نہیں, یہ جموں نہیں, سارا زمانہ مجھے کہے گا دیکھا خائن تھا اصلی آدمی. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد ایک جملے کا ذمہ دار مجھے کائنات میں دکھاؤ نبی سے بڑا شیعہ اور علی سے بڑا سنی. بھائی نبی کی ہر سنت پہ عمل کرنے والے کو علی کہتے ہیں. علی کے ہر موقع پر محبت کرنے والے کو نبی کہتے ہیں. پوری دنیا میں چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, اس کی ہر بزم میں جب بھی ہوگا یا نبی نبی ہوگا یا علی علی. بس ادھر ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک مسئلہ تھوڑا سا اور ہے, پیچیدہ ہے, ذرا اس کو ہم مل کر سلجھا لیتے ہیں. ممبر ہے ہی اسی لیے تاکہ الجھایا نہ جائے, ممبر اسی لیے ہے تاکہ الجھایا نہ جائے. اور اگر کوئی الجھانے کے لیے یہاں آئے آپ برداشت نہیں کریں گے, آپ برداشت نہیں کریں گے تو پھر امام کیسے برداشت کریں گے؟ امام کیسے برداشت کرے گا؟ بھائی ہم تو تکلف کر جائیں گے لیکن امام خود کہہ اٹھے گا اتر میرے باپ کے ممبر سے. یہاں سے سلجھایا نہیں جاتا ہے, یہاں سے مسئلے کو سلجھایا جاتا ہے. اور کیا کہنے میرے چوتھے امام, میرے نہیں پوری کائنات کا امام, پوری کائنات کا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جہاں سے پڑھو سلوات محمد والے. آپ جملے پر لفظ پر غور کریے ورنہ آپ کو لطف نہیں آئے گا. مولا فرماتے ہیں جہاں سے حق بیان ہو اسے منبر کہتے ہیں, جہاں سے حق نہ بیان ہو اسے لکڑی کا ڈھانچہ. نہیں بھائی
آپ کا فرض ہے آپ ذرا سا کیمرہ جب لوگ داد دیں الحمدللہ سبحان اللہ کہیں تو آپ ذرا ان لوگوں کو بھی دکھائیے. سارا کریڈٹ میں نہیں لینا چاہتا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. بس آئیے ایک میرا موضوع اصل میں کیا بتاؤں بات نکل جاتی ہے. بات علم کی ہو رہی تھی نا, بات علم کی ہو رہی تھی. میں نے پہلی مجلس میں جملہ کہا تھا علم علم. اب جملہ کہو نوجوانوں, جو علم دوست ہوتا ہے وہی علی دوست ہوتا ہے. جو علم دوست ہوتا ہے وہی علی دوست ہوتا ہے. اور ہمیشہ عالموں نے, جملہ سنو, عالموں نے علی کو پہچانا ہے, ابو جہل کی اولادوں نے نا. عالم 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 عالم. میں جملہ کہنے لگا ہوں, عالم اسی کو کہتے ہیں جو علی کو پہچانتا. جو علی کو پہچانتا ہو اسی کو عالم کہتے. توجہ کریں. آئیے ایک مختصر سا میں ایک واقعہ پڑھ دوں, کیونکہ آپ سب نے بہت محنت کی ہے, لہذا میں خوش ہو کر آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں اور زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ علی کی پاور کیا ہے. لفظ علی کی پاور کیا ہے, اس کی طاقت کیا ہے. توجہ کریں. اس لیے کہ اور مجھے ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ میں بچپن سے ایک شعر سنا کرتا ہوں, جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتا ہے نا. یہ ہے شعر نا, جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتا. غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. غنیمت جانیے, غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. میں نے جب آج کے مرحب کے مقابلے پہ علی کو دیکھا, ہائے 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 ہائے, لوگ یہ سمجھ رہے تھے وہ ایک ہاتھ کا ہے, لیکن اس نے دکھا دیا علی کا ایک ہاتھ کتنا مضبوط ہے. آئیے ذرا سا میں سنا دوں مختصر سا واقعہ, اس لیے کہ آج تابوت اولو محمد, اور آج سے میں آپ سے کہوں گا کہ فضائل میں آپ مجھے داد دے نہ دے, لیکن اپنے آنکھوں کی زینت ضرور بڑھائیے گا. ایک مختصر سا واقعہ میں یہاں تک چل کے آیا ہوں. آپ حضرات کہیں نہ کہیں پہاڑی پہ رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ غلہ بانی کرنے والے, بھیڑیں چرانے والے, جانوروں کو چرانے والے, وہ پہاڑوں میں اپنا غلہ اپنا جانور لے کے جاتے ہیں, ہے نا. یہ دیکھا ہوگا آپ کو, سب خود دیکھتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا ایک عدد جو بھونکنے والا ہوتا ہے نا, اس غلے کی حفاظت کے لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے تو بولو بھائی. میں نے منع نہیں کیا ہے آپ کو, خاموشی کا روزہ نہیں ہوتا ہے, روزے میں بھی بولا جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کیوں رکھتے ہیں اسے, تاکہ غلے کی, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی چور آیا ادھر, کوئی چور نہیں, آپ بات ہی نہیں سمجھ پا رہے میری, اگر کوئی چور ادھر آیا بھی چوری کرنے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہی بھونکنا. اگر جسارت اور کرے وہ چور تو وہ کیا کرتا ہے, حملہ کر دیتا ہے. بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں بھائی, وہ حملہ ور ہو جاتا ہے.
اپنی پوری کوشش بھر یہ چاہتا ہے کہ مالک کے غلے کا نقصان ہے ذرا سا آپ نہیں پہنچے، مجھے پہنچانا پڑے گا آپ کو. مالک کے غلے کا نقصان نہ ہو، چاہے مجھے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے. اے علی کا نمک کھانے والوں، اے فاطمہ کے نمک خارو، ہم چپ رہے تو کیسے رہے؟ ایک صلوات ہو محمد والے محمد پر. اس لیے تو ہم کہتے نا، اگر جان دینے کی بات آئی تو ہم جان بھی دے دیں گے، اس لیے کہ ان کا دشمن، مالک کا دشمن ہمیں برداشت نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا چوروں کو کسی سے نفرت ہو نہ ہو، کسی سے نفرت ہو نہ ہو، اس لیے کہ ڈسٹرب جو ہوتا ہے. نہیں یار پڑھے لکھے بیٹھے ہو، میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہوں آپ سے، اور ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے کی شادابی کچھ بیان کر رہی ہے. بڑی نفرت ہوتی ہے انہیں، بڑی نفرت ہوتی ہے، اور جتنا بڑا چور ہوتا ہے اتنی بڑی نفرت. بھائی بولو نا، جتنا بڑا چور ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے غلہ اگر 10-20 بھیڑوں پر مشتمل ہوتا ہے تو ایک رکھا جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ غلہ ہو تو بہت سے رکھوالے رکھے جاتے ہیں. اے فاطمہ زہرا، ہم نے تیرا نمک کھایا ہے، اب تیرے غاصب کو دیکھ کر جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے، اب میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ بڑا والا ہوتا ہے، نہیں لفظوں سے آپ استفادہ نہیں کر رہے ہیں. جتنا بڑا ہوتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اتنا بڑا تو آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اتنا بڑا تو آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. غرض کی میں بات تمام کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ریوڑ جنگل میں ہوتے ہیں، اور جو چرواہا ہوتا ہے مست و مگن ہوتا ہے، مست و مگن ہوتا ہے. ایسا ہی ایک چرواہا اپنے غلے کو لے کر جنگل میں تھا، اپنے غلے کو لے کر جنگل میں تھا. نہ جانے کس دھن میں وہ گنگنا رہا تھا، جس کا مفہوم مجھ تک فقط اتنا پہنچا ہے، یہ جنگلی شیر میرا کیا بگاڑیں گے. اس لیے کہ میرے مالک کو شیر خدا یہ جنگلی شیر میرا کیا بگاڑیں گے. میرے مالک کو شیر ارے زور سے بولو بھائی، شیر. ہمیں لوگ گیدڑوں کو آج کل شیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ تو شیر خدا کو شیر کہہ رہے ہیں نا. بہت سے لوگ ہیں، اب کیا کریں گے، اپنی اپنی عادت ہے.
ہم تو جو ہے جو اس کو وہی کہتے ہیں. بھائی صحابی ہے کوئی تو صحابی ہے، اس پر درود ہے، اس پر سلام ہے. صحابی ہے تو ہے. نہیں آپ نہیں پہنچے بھائی، میری بات نہیں، میں کہہ چکا بھائی صحابی ہے تو اس پر درود ہے. اگر یہاں کوئی شاعر بیٹھا ہوگا تو قافیہ آرائی شعرا کو بہت آتی ہے. اگر کوئی صحابی ہے رسول کا اس پر درود ہے تو ہے. میں نے صحابی کی بات کی ہے، قافیے کی بات نہیں کی ہے. محمد والے محمد اسی لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ کچھ لفظیں اور ان کے معنی آپ کو آ جائیں تاکہ آپ کو مجلس میں کچھ سمجھ میں آئے. اور سمجھدار اسٹوڈنٹ وہی ہوتے ہیں نا جو درس میں شرکت کرنے سے پہلے اس لیسن کو دیکھ کے جانا. میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے نوجوان، خدا انہیں سلامت رکھے. اور ایک دعا میں کرنے لگا ہوں ایک ماں کے لیے. ہمارے جناب یاسر صاحب کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے. آپ لوگ دعا کریے گا. ہمارے بھائی ان کی بھی طبیعت خراب ہے. نام بتائیں اپنا؟ سرفراز بھائی. خدا انہیں سرفراز کرے اور آپ لوگ دعا کریے گا ان کے حق میں. بلکہ آپ سب تمام اس موضوع کے ایک ایک فرد کے لیے دعا کریے گا. ہمارے چچا کے لیے، ہمارے چچا کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریے گا. اور میں کیوں نہ دعا کرواؤں؟ اس لیے کہ روایت کا جملہ ہے، جس کی دعا کہیں نہ قبول ہو وہ مجلس میں آ جائے. مجلس میں آئے، اس لیے کہ دعا آپ کریں گے. آمین سید سجاد. بس میں بات بہت چلتی جا رہی. دیکھیے واقعی پہاڑی بڑی اونچائی ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے وہاں تک پر چڑھنا. وہاں تک میں نہیں پہنچ سکتا. وہاں تک وہی پہنچ سکتا ہے جس کے پیروں میں. آپ بے شک کرتے رہیے اور اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، ہے نا. جس کے پاس پاور ہوگی وہی تو پہاڑی تک پہنچے گا نا. ابھی آپ مجھ سے کہیے کہ آپ میڈر چلے جائیے مولانا، میرے بس کا نہیں. اور اگر چلا بھی گیا نا تو واپس نہیں آ پاؤں گا. اس لیے کہ مجھے کبھی عادت ہی نہیں. عادت ہوتی تو میں بھی فٹافٹ. لیکن ہاں آپ میری بات سمجھیے نا، آپ دوسری طرف نہ جائیے. دیکھیے بات ادھر ادھر کی نہیں ہو رہی ہے، بالکل بات سیدھی سیدھی ہے. وہ مان لو غلہ بانی کرنے والا، وہ چرواہا اپنی دھن میں مست و مگن تھا. مجھے کیا فکر میرے ریوڑ کی، مجھے ان جنگلی شیروں سے کیا خطرہ. میرے مالک کا نام شیر خدا ہے. سست ہو گئے آپ. ہمیں بات شیر کی ہو رہی ہے، بات شیر خدا کی ہو رہی ہے. علی کا نام سن کر جسموں میں علی کا نام. ایک جملہ کہتا ہے، چلو ایک سردار جی تھے، ان کے گھر میں ایک بچہ تھا 11-12 سال کا. سردار جی نے دیکھا کہ گھر کے آنگن میں بچہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اور اسی آنگن میں نہ جانے کس کا نام لے لے کر وہ اچھلتا ہے. سردار جی سے رہا نہ گیا، کہنے کے بچے یہ بتا تو کیا کہہ کے اچھلتا ہے؟ کہا بابا سنو. پھر ایک مرتبہ اچھلا اور اس نے کہا یا علی مدد. کہیے بتا بچے یہ نام تو لیتا ہے اور تجھے ڈر نہیں لگتا، تجھے خوف نہیں لگتا؟ کہ بابا جب میں یہ نام لے کر اچھلتا ہوں
ہائے 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 ہائے، تجھے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جس کا نام لیا وہ گرنے نہیں دے گا. وہ گرنے نہیں دے گا. لہذا تھوڑی دیر گزری تھی، وہ چرواہا، عادت ہوتی ہے چرواہے جاتے ہیں جنگلوں میں، ریوڑ چھوڑ دیتے ہیں اور کہیں کسی ڈال پر کسی پتھر پر بیٹھ کے وہ کوئی نہ کوئی نغمہ، کوئی ترانہ، یہی انداز ہوتا ہے نا. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، یہی ہوتا ہے ان کا انداز. میرے بزرگ، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا چچا، یہی انداز ہوتا ہے. دیکھیے بات کی تائید ہو گئی نا، یہی انداز ہوتا ہے. اب وہ اپنی دھن میں مست و مگن گنگنا رہا ہے، مجھے ان جنگلی شیروں سے کیا مطلب، مجھے ان سے ڈر کیسا، میرے مالک کا نام شیر خدا ہے. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی، ایک شیر اور ریوڑوں کی طرف بڑھا، ریوڑ کی طرف بڑھا، ریوڑ کی طرف بڑھا. اب جیسے وہ شیر قریب آتا گیا، بھائی تھا تو چرواہا، تھا تو انسان، اور درندوں سے کون نہیں ڈرتا، درندوں سے کون نہیں خوف کھاتا. توجہ ہے، درندوں سے کون خوف نہیں کھاتا ہے. جانور شیر قریب آتا گیا، اس نے اپنے سانسوں کو روکا، مٹھیوں کو بند کیا، اور ایک مرتبہ کلیجے کی طاقت سے کہا، اے مولا، ہر دن میں تیرا نام لے کر اسی جنگل میں آتا ہوں. جملہ سنو، لیکن اے میرے مولا، میں نے تجھے کبھی مدد کے لیے بلایا، لیکن آج تو میرے نغمے کی لاج رکھ لینا، میرے نغمے کی لاج رکھ لینا. چرواہا کہتا ہے جیسے ہی میں نے اتنا کہا، ایک ہاتھ بلند ہوا. نہیں مولائیو سنو، ید اللہ بلند ہوا، شیر کے رخسارے پر پڑا. پہاڑی سے شیر کھائی کی طرف، کھائی کی طرف آ گیا تو یقین علی پر ایسا ہو. بہت سے کہتے ہیں ہم بھی بلاتے ہیں، مدد کو کیوں نہیں آتا. یقین سے کہو یا علی مدد، اور یقین ایسا ہو جیسے مدینے سے خیبر تک علی پہنچا. ایک صلوات ہے. آج کے گفتگو میں یہی چھوڑتا ہوں. ہو گئی نا بات؟ مطمئن ہے آپ گفتگو سے؟ اگر کسی کو کوئی سوال ہو بس مولانا سمجھ کے کرنا، مولانا سمجھ کے کرنا. اس لیے کہ میں اتنا پڑھا تو ہوں نہیں کہ زیادہ ہی پڑھاؤں اور آپ سے کہوں کہ میں مفتی ہو گیا اور میں فلاں ہو گیا، میں آیت اللہ ہو گیا. نہیں، جو کچھ میرے پاس ہے میری حیثیت کے مطابق میں جواب دوں گا. اس لیے کہ ہر سوال کا جواب اگر کسی کے پاس ہے تو وہ علی ابن ابی طالب. جسے لوگ یہ کہتے تھے علی بتائیں، اتنی جلدی سوالات کے جوابات آپ کیسے دے دیتے ہیں؟ نوجوانوں بلند ہو جاؤ. مولا فرماتے ہیں بتا تیرے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں. نہیں، آپ سواگت نہیں کر رہے ہیں.
بتا تیرے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں علی؟ 5۔ ارے بتا، سوچا کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کیا، فکر کیوں نہیں کیا؟ علی اس میں سوچنا کیا، اس میں غور کرنا کیا، یہ تو میرے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں۔ علم الہی بن کر ابو طالب کا لال بول اٹھا، جس طرح تیرے سامنے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں اسی طرح علی کے سامنے یہ ساری دنیا۔ شکریہ آپ نے مجھے سنا، اور امید کروں گا کہ انشاءاللہ کل سے ہم پھر کوشش کریں گے اور پھر سے علی سے خیرات مانگیں گے۔ مجھے سے کم علم کو آپ نے سنا، داد و تحسین سے نوازا، آپ کا بڑا شکریہ۔ میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں، ہر دن میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہر دن مہمان نوازی کا طریقہ ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر دن ہے، ہر دن میں آپ نے دیکھا ہے اوروں کے مہمان آتے ہیں تو پہلے دن خوب خاطر ہوتی ہے، دوسرے دن تھوڑا سا، ارے مہمان تو چھوڑیے، آپ لوگ گھر کے داماد کو چھوڑتے نہیں ہے نا۔ لیکن الحمدللہ یہ گوہل مینڈر، یہ ڈسٹرکٹ جموں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اس کا شرف ہے اور مجھے کرنی بھی چاہیے تعریف، لیکن تعریف جو تعریف کے قابل ہوتا ہے اس کی کرنی چاہیے، اور آپ کو سننی بھی چاہیے جو تعریف کے قابل ہے۔ الحمدللہ علی کی محبت نے اس موضع کو تعریف کے قابل بنایا ہے، تو علی کا شکریہ ادا کرنا، میرا شکریہ نہ ادا کرنا کہ میں نے آپ کی تعریف کی ہے، نہیں، آپ کو علی نے تعریف کے قابل بنایا ہے۔ بس دوستو بات کو تمام کر رہا ہوں، اسی علی نے نبی سے ایک وعدہ کیا، اے نبی اللہ، آپ کے دین کو علی ہر صورت بچائے گا۔ کیسے؟ یا رسول اللہ، علی کو سر بھی دینا پڑے تو علی دین کی حفاظت کرے گا، یا علی اگر اس پہ بھی دین نہ بچے۔ علی کا جملہ سنو، یا نبی اللہ، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ سن رہے ہو نا دوستو، آج 2 ننھے بچوں کی شہادت مجھے پڑھنی ہے، اور ذرا دل کو تھام لینا، اس لیے کہ وہ ننھے بچے کربلا میں اس طرح نظر آئے جیسے سب کی ماں موجود ہو مگر ان بچوں کی ماں موجود ہو۔ اجرکم اللہ۔ سنو آزادارو، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، خدا ان سب بچوں کی سلامتی کرے، آل محمد کے صدقے میں وہ محفوظ رہے، اس لیے دعاؤں کے ساتھ خدا ان گودیوں کو آباد رکھنا، جو بڑی محنتوں سے دن بھر محنت کرتی ہیں اور شام میں مجلس سننے آتی ہیں۔ آج یہ بیویاں، یہ میری ماں بہنیں اسے رونے آئی ہیں جس کی ماں نے رونے سے انکار کر دیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زینب نے انکار کر دیا تھا۔ زینب نے کیا کہا تھا؟ جب کسی بیوی نے کہا زینب یہ بتاؤ تمہارے بچوں کا لاشا آ گیا ہے، کیا زینب تم رو گی نہیں؟ زینب نے کہا میں کربلا
اور محمد کو رونے نہیں آئی ہو، میں رونے انہیں نہیں آئی ہوں، میں نے تو جسے 18 چکیا پیس کر پالا، ہائے میرا اکبر، اجرکم اللہ۔ لیجئے عزادارو میرے ساتھ ذرا مدینے چلو، میرے ساتھ ذرا مدینے چلو۔ ہاں جملہ میں چھوڑنے جا رہا تھا لیکن نہیں دوستو، میں کوشش کروں گا کہ 2-3 جملے میں یہ مسائل آپ کو سنا دوں۔ مدینے میں جب یہ قافلہ مدینے سے رخصت ہوا نا، آپ سنیں گے وجہ کیا ہے زینب کے نہ رونے کی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، مدینے سے جب زینب چلی نا، میں جب اشارہ کروں گا بھائی تب تابوت لے آنا، ہاں میں مسائل پڑھ لوں گا پھر اس کے بعد اشارہ کروں گا تب آپ تابوت لے آنا۔ آج مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وقت کتنا ہو جائے، توجہ توجہ توجہ، وقت کتنا ہو جائے، ہائے 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 ہائے، اس لیے کہ کربلا میں وقت کہاں تھا، اس لیے کہ ایک ہی دوپہر میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیجئے ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، مدینے سے یہ قافلہ چلاؤ۔ آج جو لوگ سیریا جاتے ہیں، خدا کرے وہاں کے حالات بہتر ہو جائیں، سیریا جاتے ہیں، وہاں جا کے زیارت کرتے ہیں بی بی زینب کے روضے کی۔ میں پہنچا، ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، یہ بتائیے بھیا کہ یہاں زینب کیوں آئی تھی؟ یہاں زینب، عزادارو سنو، یہاں زینب کیوں آئی تھی؟ مجھے اس کی 2 وجہ ملی ہے اور دونوں وجہ دقیق ہے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ عبداللہ نے سیریا میں اپنی زمینیں تیار کر رکھی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی حسین سے وعدہ کیا تھا زینب نے، بھیا تیری سکینہ کا ساتھ نہ چھوڑوں گی۔ روتے رہو، ایک ایک قدم بڑھتے رہو۔ جناب عبداللہ خدا حافظ کہہ کے ایک مرتبہ اون محمد کا کی انگلیاں تھامتے اور کہتے میرے بچوں دیکھو بڑی دیر ہو گئی، کہنا بھائی ابھی ٹھہر جانا، میرے بچوں دیکھو ذرا دیر ہو گئی ہے، کہیں قافلہ آگے نہ نکل جائے۔ بچوں کی انگلیاں تھام کر عبداللہ جلدی سے قافلے کے قریب تک پہنچے۔ ایک مرتبہ کسی نے عبداللہ کو آتا ہوا دیکھا تو کہا قافلے کو ٹھہرا دو، قافلے کو روک دو، قافلے کو روک دو، عبداللہ آ رہے ہیں۔ توجہ سنیے گا، قافلہ رک گیا۔ جیسے قافلے کا رکنا تھا، ایک مرتبہ محمل سے کسی بیوی کی آواز آئی، یہ بتاؤ قافلہ کیوں روکا گیا؟ قافلہ کیوں روکا گیا؟ سننا عزادارو، قافلہ کیوں روکا گیا؟ کسی نے کہا عبداللہ گئے، اجرکم اللہ، عبداللہ گئے۔ محمل سے ایک مرتبہ زینب نے کہا عبداللہ سے جا کے کہو میرا وعدہ یاد ہے نا، ہائے ہائے ہائے، میرا وعدہ یاد ہے نا؟ عبداللہ نے جواب دیا، اے زینب مجھے وعدہ یاد ہے، لیکن اے زینب میں کیا کروں، میں کربلا نہیں جا سکتا، میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ حسین کا صدقہ۔ اجرکم اللہ، نہیں ابھی رکیے گا، ٹھہر جائیے گا، میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا کہ حسین کا صدقہ اتار دو۔ آئے عبداللہ بچوں کو لے کے ایک بچے کو حسین کا صدقہ کیا۔ سنو زینب کو انگلیاں تھما دی، کہے یہ حسین کا صدقہ۔ پھر دوسرے بچے علی اکبر کو بلایا، وہاں دیا، کہتے ہیں زینب یہ اکبر کا صدقہ۔ جب کربلا میں میرا آقا حسین، یہ زینب اون محمد کو صدقہ کر دینا۔ بات تمام نہیں ہو رہی، رکنا زیادہ رو۔ اب کیا کہہ رہی ہے زینب؟ سننا ذرا سن لو، زینب کیا کہہ رہی ہے؟ گود میں اون محمد کو لے کر، اے اون محمد میں نے تمہیں اس لیے نہیں پایا ہے تاکہ تم زندہ رہو اور میرا اکبر مر جائے۔ آئے
تم زندہ رہو اور میرا اکبر مر جائے، اگر ایسا ہوا میں دودھ نہ بخشوں گی۔ خدا مجھے طاقت دے، خدا مجھے طاقت دے، میں جملہ مکمل کروں، میں تمہارا دودھ نہ بخشوں گی۔ اونو محمد اگر ایسا ہوا میں تمہارا دودھ نہ بخشوں گی۔ اے اونو محمد روز محشر اگر میری اماں زہرا، اجرکم اللہ لیجئے، میں نے جملے چھوڑ دیے سارے جملے، اس لیے کہ طاقت بھی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اونو محمد حسین کے قریب آئے، مابو جان اماں نے ہمیں بھیجا ہے، اماں نے ہمیں بھیجا۔ حسین نے نونہالوں کو دیکھا، ایک مرتبہ جلتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئے، دایاں شانہ آن کے کاندھے پر، بایاں شانہ محمد کے کاندھے پر رکھ کے کہا اے خدا را اجرکم اللہ۔ غرض کے حسین نے اونو محمد کو جنگ کے لیے روانہ کیا۔ اب میں سارے جملے چھوڑ رہا ہوں، سارے جملے چھوڑ رہا ہوں۔ ماؤ بہنوں تم سے ایک گزارش ہے، اگر یہ جملہ برداشت کر پاؤ تو برداشت کر لینا، اور اگر کمزور دل کا کوئی ہو اسے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اسے ہاتھ جوڑ کر یہ جملہ کہنے لگا ہوں، لیکن اس جملے کہنے کے بعد اپنے سروں پہ ماتم کرنا، گریبان کو چاک کر لینا، آستینوں کو الٹ لینا۔ اونو محمد فوج اشقیاء کے درمیان جنگ کر رہے ہیں، فوج اشقیاء سے صدا بلند ہو رہی ہے، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ کسی بی بی نے آ کے کہا زینب تمہارے بچوں نے کمال کر دیا، سنو آزادارو، زینب تمہارے بچوں نے کمال کر دیا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے مصلی کو بچھایا، بچھا کے سر کو سجدے میں رکھ کے کہتی ہے خدا را اونو محمد کی بہادری کے قصے نہیں چاہیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب ماتم کرو سروں کا۔ زینب کہتی مجھے اونو محمد کی بہادری نہیں چاہیے، میں مصلی پر سر جھکائے ہوئے ہوں، خدا را بس اتنا سنا دے اونو محمد مارے گئے۔ ٹھہرنا اونو محمد مارے گئے۔ ماتم کرو حسین کا، ماتم کرو زینب، ماتم کرو۔ سانس لینے دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ اونو محمد کے لاشیں آئے خیمے میں، کسی بی بی نے کہا یہ زینب اونو محمد کے لاشیں آ گئے، اب تو رولے زینب، اب تو رولے زینب، اب تو رولے زینب۔ نہیں، زینب نے کہا میں اونو محمد کو رونے نہیں آئی، میں اونو محمد کو رونے نہیں آئی۔ ہاں کربلا ہو گئی، کربلا ہو گئی، زینب اسیر کی گئی، دیار بدیار پھرائی گئی۔ تاریخ کہتی ہے وہ وقت بھی آیا کہ زینب رہا ہو کر مدینے پہنچی، عبداللہ آئے، چوکھٹ پر کھڑے ہو گئے علی کے اور کہتے ہیں اے میرے مولا سید سجاد، آپ کہیں آپ کی پھوپھی اماں ہے زینب، علی کی بیٹی ہے زینب، میں نہیں کہہ سکتا زینب سے کہ زینب گھر چلو، بس اتنا کہا زینب سے کہہ دینا میرے گھر میں سناٹا ہے، بس اتنا کہہ دینا میرے گھر میں کسی بچے کی آواز نہیں آ رہی ہے، میرے گھر میں کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ چوتھے امام جناب زینب کے قریب پہنچے، سر کو جھکایا، عالم غیر معلمہ ہے زینب، سمجھ گئی اے میرے لال سجاد، اے میرے لال سجاد، امام بن کے نہ کہنا، ہائے اب مجھ میں بھی طاقت نہیں ہے،
آپ نے رو لیا نا دوستو، بس اب پرسہ دینا ہے. ہاں زینب زیارت کرنی ہے تابوت کی. زینب نے کہا میرے لال امام بن کے نہ کہنا، اس لیے تو کہے گا تو واجب ہو جائے گا. زینب نے کہا ہاں سجاد میں ارادہ کر رہی ہوں. زینب نے ارادہ کیا، چوکھٹ تک آئی. ایک جملہ اور سن لینا، ہم اپنے گھر کی بیٹیوں کو جب رخصت کرتے ہیں نا تو دروازے پر جوان بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے یاد آیا زینب کو، تڑپ کے ایک مرتبہ کہتی بھیا ماں. خدا تمہاری آوازوں پر اور رحمت نازل کرے. ہاں خدا رونے والوں تمہیں سلامت رکھے. بس ایک مرتبہ زینب چلی، در دولت پر عبداللہ کے پہنچی، چوکھٹ پر بیٹھ گئی. ابھی عبداللہ کی ملاقات نہیں ہے زینب سے. چوکھٹ پر بیٹھ گئی. کمر خمیدہ ہے نا زینب کی، بال سفید ہے نا زینب کے. عبداللہ آئے چوکھٹ پہ دیکھا، ایک مرتبہ ایک سوال کیا ہے. عبداللہ کہتے اے بی بی بتا تو صحیح تو کون ہے. اے بی بی بتا تو صحیح تو کون ہے، کہاں کے رہنے والی ہے. اے بی بی مجھے لگتا ہے تو بڑی ستائی ہوئی ہے. اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ زینب نے کہتی ہے اے عبداللہ تو نے مجھے نہ پہچانا، میں زینب. بس آخری جملہ. خدا ماں کی گودیوں کو سلامت رکھے، خدا ان نوجوانوں کو سلامت رکھے. میں جملہ مکمل کرنے جا رہا ہوں، مسائل مکمل کرنے جا رہا ہوں. ہاں کربلا سے لے کر شام تک، شام سے لے کر مدینے تک زینب کو اون محمد کی یاد نہیں آئی، یاد نہیں آئی، یاد نہیں آئی. بس آہستہ سے چوکھٹ سے اٹھی. ہاں چوکھٹ سے اٹھی، قدم سنبھل نہیں رہے ہیں زینب کے. یا علی مدد کہا. ایک حجرے کے قریب پہنچی، حجرے میں دیکھا خالی حجرہ، خالی حجرے میں دو ننھے خالی بستر. زینب قریب گئی، ایک ہاتھ اون کے بستر پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے بستر پر، اور کہتی ہے میرے شہزادو مجھے معاف کرنا. اے شہزادو، یہ کہتی ہوئی علی کی بیٹی. واہ آپ کے سامنے اون محمد کا تابوت ہے. زیارت کرو، زینب کو پرسہ دو آزاد. نسل سادہ اپنا چراغ کربلا میں بجھا.